أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق علیہ. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، جس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے پڑی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے اور پھر میں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما لے. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اکثر حضرات اس امید سے ہوتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو شاید رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق یا آپ کی وفات سے متعلق بات ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص ہو جائے؟ کیا بقیہ مہینوں میں حضور کی اطاعت ہم نے نہیں کرنی؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہم نے غیروں سے لے لی. سال میں ایک دن جو ہے وہ مدر ڈے کے نام سے والدین کا دن منا، والدہ کا دن. فادر ڈے کے نام سے جو ہے باپ کا دن منا. استادوں کے دن کے نام سے جو ہے استادوں کے استاد ہے وہ جس نے آپ کو الف با پڑھایا ہے. آپ چاہے صدر مملکت بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، آپ آرمی چیف بن گئے، جس استاد نے آپ کو الف بے تے شروع میں الف انار بے بکری پڑھے وہ آپ کا استاد ہے. دن کو ملے، رات کو ملے، جہاں ملے، وہ آپ کا استاد ہے. تو سال میں ایک دن استاد کا منا کر کیا حق ادا ہو گیا اس کا؟ والدین ماں کے قدموں کے نیچے جنت حضور نے قرار دے دی، تو اب سال میں ایک دن والدے کو گلدستہ پیش کر کے کیا اس کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ یمن سے ایک صاحب اپنی بوڑھی والدہ کو کمر پر اٹھا کر لے کر آ رہا ہے، بیت اللہ کے طواف کرا رہا ہے. یمن کہاں، مکہ مکرمہ کہاں، وہ بیت اللہ کے طواف کرا رہا ہے کمر پر اٹھا کر. عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے: یار ابا عبد الرحمن، حضرت یہ بتائیں کیا میں نے والدہ کا حق ادا کیا؟ یمن سے اٹھا کر لایا ہوں اور کمر پر میں بیت اللہ کا طواف کرا رہا ہوں، میں نے والدہ کا حق ادا کیا؟ جواب سنیے، فرماتے ہیں ایک سانس کا بھی آپ نے حق ادا نہیں کیا، ایک سانس کا بھی. تو ہم سال میں خود ہم رہیں ڈی ایچ اے میں، خود ہم رہیں جا کر جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں، اور بوڑھے والدین پنڈی کے پرانے جو ہے وہ گھن گلیوں میں رہیں 2 کمروں میں. سال میں ایک دن ان کو جا کر گلدستے پیش کر لیں اور ہم کہہ دیں ہم نے والدہ کا، والدین کا حق ادا کیا. اور سال میں ایک دن استادوں کو سلام، اپنے جو ہے فیس بک کے پوسٹ پر لکھ دیا استاد کو سلام، واٹس ایپ پر آپ نے لکھ دیا، اپنے اسٹیٹس لگا لے استاد کو سلام. استاد کا حق ادا ہو گیا. علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں: انا عبد من علمنی حرفا ان شاء باع و ان شاء اعتق. میں تو اس شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا. میں اس شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا ہے. چاہے تو مجھے آزاد کر دے، چاہے تو مجھے بیچ دے، اس کی مرضی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بہت سی چیزیں ہم نے غیروں سے لے لی ہیں، بہت سی چیزیں غیروں سے لے لی ہیں.
من جملہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ سال میں ایک مہینہ ایک دن ایک جمعہ جو ہے تقریر کر دی سیرت النبی کا، ایک جلسہ کرا دیا، گھر کے باہر لائٹیں لگا لیں اور بس ختم ہو گیا۔ کیا حضور کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، والد ہے، میاں ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، کچھ بھی ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سبق موجود ہے۔ لہذا حضور کا تذکرہ صرف ایک مہینے میں ربیع الاول میں، اس میں بھی ایک آدھ کر کے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ والدین کا سال میں ایک دن منانا اور استادوں کا ایک دن منانا یہ ظلم، زیادتی ہے اور غیروں سے لیا ہوا سبق ہے۔ استاد ایک دن کا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کا استاد ہے۔ والدین جو ہے وہ ایک دن کے لیے نہیں ہے، والدین تو والدین ہیں، ان کا حق کہاں ادا ہو سکتا ہے؟ جب والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا، استاد کا نہیں ہو سکتا، تو کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا ہو سکتے ہیں؟ میں نے 2 جمعے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 بڑے حقوق بیان کیے تھے، 8 بڑے حقوق بیان کیے تھے، تو وہ ایک دن کے لیے نہیں ہے، زندگی بھر کے لیے ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ سلسلہ نہیں ہوتا کہ ربیع الاول آ گیا تو فلاں ہو گیا۔ صحابہ کرام جو ہے صرف اور صرف یہ ایک مہینے کے لیے نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ آ گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، حسین کی زندگی کیا ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ حسین چھوٹے تھے تو کیسے تھے، نوجوان زندگی کیسی گزاری، پاک دامن عفت والی زندگی کیسی گزاری، صحابہ کرام کے ساتھ ان کے تعلقات، ان کا رہن سہن کیسا تھا، خلفائے راشدین ان کا کتنا ادب احترام کرتے تھے، یہ ان کے پیچھے کیسے چلتے تھے، یہ کہیں بیان نہیں ہوتا۔ محرم میں بس اتنی سی بات ہوتی ہے، حسین آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نماز پڑھ رہے تھے، منبر سے نیچے اترے، پھر درمیان میں ساری زندگی چھوڑ کر جا کر کربلا میں شہید ہو گئے۔ درمیان والے کدھر چلے گئے؟ کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حسین کی، حسن کی درمیان کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو، جس کی ہم اقتدا کریں؟ وہ کیوں نہیں بیان ہو رہی؟ اس لیے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے بس سال میں ایک دن منایا جائے۔ تو اس لیے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 صفات جو آدمی اپنائیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان ان پر عمل پیرا ہو، اپنے اندر یہ پیدا کر دے تو وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس محسوس کرے۔ اب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، کوئی ہمیں مذائقہ، کوئی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، کلمہ پڑھتے ہیں نہیں محسوس ہوتا۔ وجہ یہ کہ بیمار آدمی کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، بیمار آدمی ہے تو منہ کڑوا ہوتا ہے، اور کڑواہٹ میں جو میٹھی چیزیں بھی کڑوی لگتی، اور صحت مند ہو تو اس کو پھر ہر چیز کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے، یہ کڑوی ہے، یہ میٹھی ہے، یہ نمکین ہے، یہ فلاں ہے۔ اور پھر جیسا جیسا انسان کا جو ہے وہ مذاق بنے گا، ایسی چیزوں سے جو ہے لطف حاصل کرتا ہے۔ اب کتنے میرے بھائی یہاں ایسے ہیں جو نسوار کے عادی ہیں یا سگریٹ کے عادی ہیں، انہیں کھانے میں اتنا لطف نہیں آتا جتنا جو ہے اس میں آتا ہے۔ آپ رمضان میں دیکھیں افطار میں سب سے پہلے ہمارے بہت سے بھائی جو ہے وہ پتہ نہیں کھجور چکھیں یا نہ کھیں، نسوار ڈال لیتے ہیں۔ اگر مجھے کہیں آپ نسوار ڈال لیں تو آپ کے کہنے پر ڈال لوں گا تو چکرا کر گر جاؤں گا۔ گاڑی میں لوگ سگریٹ پیتے ہیں، مجھے الٹی آ جاتی گاڑی، لوگ شوق سے پیتے، انہیں اس میں مزہ آتا ہے اور ہمیں اس میں تکلیف ہے۔ تو انسان کے اندر ایمان اگر مضبوط ہو، ایمان بیمار نہ ہو، جیسے ظاہری جسم ہے، اگر روح بیمار نہ ہو تو پھر اس روح کو بھی اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم نام لینے میں مزہ آتا ہے، اعمال صالحہ کرنے میں مزہ آتا ہے، اور نیکیاں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، نیکی چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔
گناہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، گناہ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ برخلاف اگر روح بیمار ہے تو پھر اس کے لیے نیکیاں مشکل اور گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ظاہری جسم بیمار ہوتا ہے ایسے ہی روح بھی، اس کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ روح اگر صحت مند ہو تو پھر اعمال کی کڑواہٹ اور اعمال کا ذائقہ اس کو محسوس ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، 3 اعمال بیان فرمائے، 3 اعمال جن یہ اعمال اپنا لیں تو ایمان کی حلاوت آپ محسوس کریں گے۔ سب سے پہلے فرمایا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کائنات کی ہر شے سے زیادہ۔ محبت کے 2 درجے ہیں، ایک عقلی محبت ہے۔ عقلی محبت تو ایمان کے لیے لازمی حصہ ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، لمبی روایت ہے، وعشیرتکم ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تمہیں اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنی بیوی بچے اور اپنی رہائش گاہیں، مکان، اپنا کاروبار، اگر یہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد، قربانیاں کرنے سے اگر زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو، اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے۔ تو عقلی طور پر تو اللہ اور رسول سے محبت زیادہ ہونا یہ ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمانی معتبر نہیں، اس کے بغیر ایمانی معتبر نہیں۔ لیکن یہ حلاوت ایمان والی چیز یہ ہے، وہ عقلی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان کو ظاہری محبت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، طبعی محبت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اور یہ محبت اللہ سے کیسی پیدا ہوتی ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے اگر ہمارے محبت کا دعویٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو آپ حضور کی اتباع کریں گے۔ مشہور مفسر ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے مفسر، قرآن کی تفسیر احادیث سے کرتے ہیں۔ وہ اس آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کے تحت لکھتے ہیں، ہذہ الآیۃ الکریمہ حاکمۃ علی کل من ادعی محبت اللہ، ہر وہ شخص جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ آیت اس کے لیے سانچہ ہے، اس کے لیے پرکھنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھو جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، آپ کی سنتوں پر، فرائض نہیں، فرائض تو ہیں ہی لازمی، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہے یا نہیں، ان کے اپنی ظاہری صورت میں، ان کے معاشرے میں، ان کے گھر میں، اس کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء دیکھو۔ اگر سنتیں محفوظ ہے تو سمجھو یہ صادق ہے اپنے دعویٰ میں کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو یہ آیت صراحتاً دلالت کرتی ہے کہ یہ آدمی محبت رسول میں اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے انسان اسی کی اتباع کرتا ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص، دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اتباع غیروں کی کرتا ہے۔ دعویٰ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتباع جو ہے یہود و نصارہ، فساق، فاجر کا ہے، یہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی تم میں سے اس شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد، والدین، اپنی بیوی، اب تمام کائنات کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف کہہ دیا، رسول اللہ کائنات کے ہر ذرے سے آپ مجھے زیادہ، بخاری شریف کی روایت، ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب، اپنے اولاد سے، والدین سے سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ عزیز ہے، یعنی میری جان کے علاوہ آپ ہر چیز سے مجھے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی جان سے بھی زیادہ میں محمد سے محبت نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد آپ یہ صحیح ہیں، ابھی آپ مجھ جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، الآن یا عمر، عمر اب آپ کا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ تو ایمان کی حلاوت حاصل کرنے کے اعمال میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، پہلا عمل ہو۔ دوسرا عمل حضور نے فرمایا کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی سے محبت کرتا ہے تو محض اللہ سے محبت رکھ، محض اللہ کی وجہ سے محبت۔ آج تو ہم کسی کو دیکھتے نا، کسی کا عہدہ بڑھ گیا، سب چمچے گیری شروع کرتے۔ عزیزوں میں سے، بھائیوں میں سے ایک بھائی کو بڑا عہدہ مل گیا، باقی بیچارہ جو ہے کوئی مولوی قسم کا، کوئی فقیر قسم کا، کوئی حافظ ہے، پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ جس کی ڈگری ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، اچھا بنگلہ ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کسی سے محبت رکھو تو اللہ کے لیے۔ ایک اور حدیث میں جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 7 بندے جنہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 وہ بندے جو محض اللہ کے لیے محبت کرنے والے، انہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں۔ تو کسی سے محبت ہو اللہ کے لیے ہو، کسی سے بغض رکھے اللہ کے لیے۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، ابو داؤد شریف میں۔ جو کسی سے محبت رکھے اللہ کے لیے، اس سے اس لیے محبت، یہ اللہ رسول کا نام لیتا ہے، یہ اللہ رسول کی دین کی خدمت کرتا ہے، اس لیے محبت۔ تو من احب للہ وابغض للہ، کسی سے اگر ناراضگی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، یار یہ دین کا دشمن ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، یہ ختم نبوت کا منکر ہے، یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا ہے، یہ اولیاء کرام کو برا بھلا کہنے والا ہے، نہیں، اس سے میرا نہیں لگے گا۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، دے اللہ کے لیے، کسی فقیر کو دے، مسکین کو دے، مدرسے میں دے، مسجد میں دے۔ اور وَمَنَعَ لِلَّهِ، نہیں دیتا، گانے باجے کا کہیں غلطی سے چلا گیا، نہیں جانا چاہیے تھا، کسی دوست کی شادی تھی وہاں گیا، نہیں جانا چاہیے تھا، آگے سے جو ہے وہ ڈول ڈماکے ہیں، سب اپنے پیسے دکھانے کے لیے ڈال لیں، ہر ایک جو ہے اپنی بڑھوتری دکھانے کے لیے، کوئی 100 کا نوٹ ڈال رہا ہے، کوئی 500 کا، کوئی 1000 کا، کوئی 5000 کے۔ یہ سائڈ پر 1 روپیہ نہیں دے اللہ۔ کیوں نہیں دے اللہ پیسہ؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، جہاں خرچ کرنا ہے خرچ کرتا ہے، جہاں خرچ کرنا نہیں ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، نہیں کرتا۔ فقد استکمل الایمان، یہ اس کا ایمان کامل۔ اور ایک اور حدیث میں حضور اللہ تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی، میری محبت واجب ہے ان کے لیے، للمتحابین فی اللہ، جو آپس میں محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جو 2 بندے محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میاں گھر میں داخل ہوتا ہے، میاں بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی میاں کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو یہ ان سے محبت اللہ کے لیے،
یہ ان سے محبت اللہ کے لیے، اللہ ان دونوں سے محبت کرتا۔ وجبت محبتی للمتحابین فی اللہ والمتجالسین فی، محض میری وجہ سے آپس میں بیٹھتے۔ کیوں بیٹھے ہیں بابا؟ دین کی بات کرنے کے لیے، کاروبار بڑھانے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں۔ یہ تبلیغ والے بھائی بیٹھے رہتے ہیں، آپس میں مذاکرہ کرتے، مسجد میں درس ہو رہا ہے بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم و تعلیم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو والمتجالسین فی، میری وجہ سے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ والمتبادلین فی، آپس میں خرچ کرتے میری وجہ سے۔ یہ اس کو اس لیے دے رہے ہیں، یہ اللہ کا نام لینے والا ہے، یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ مدرسے کا پڑھانے والا استاد ہے، یہ طالب علم ہے، میرے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور والمتزاورین فی، محض میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، بیمار ہے بیمار پرسی کرتے ہیں، جا کر ملاقات کرتے ہیں میری وجہ سے۔ جو ایک کام کرنے والے ہیں، میں اللہ کی محبت ان پر واجب ہو۔ دو کام میں نے بتا دی، بہت مختصر، تو آج میری طبیعت بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے اس لیے بہت مختصر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 3 اعمال کو اپنائے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ پہلا عمل محض اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کائنات کے ہر شے سے زیادہ ہو۔ دوسری چیز، کسی انسان سے محبت کرے تو وہ محض اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کو نقصان نہیں دیتا، اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ المسلم من سلم المسلم، مجھے ان سے محبت ہے میں تکلیف کیوں دوں؟ لہذا جو آدمی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے ساتھ تکلیف بھی دیتا ہے، اپنے دعویٰ میں جھوٹ ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدی، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، خود بھی ظلم نہیں کرتا۔ لا یسلمہ، ایسے آدمی جو ظلم کرنے والا ہو جا کے ان کے حوالے بھی نہیں کرتا۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی حاجت پہلے پوری کر دیتے۔ تو دوسرا عمل ہوا کہ کسی سے محبت کی جائے تو محض اللہ کے لیے۔ تیسرا عمل، ایمان لانے کے بعد کفر دوبارہ اختیار کرنا ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اللہ کا شکر ہے۔ ہم نے اسلام لانے کی مشقت برداشت نہیں کی، پہلے کفر میں ہوں پھر وہاں سے اسلام لایا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ گھر پیدا ہوتے ہی اذان اقامت ہو گئی۔ تو ایمان کے بعد کفر سے ایسی نفرت ہو جیسے آگ میں انسان کو پھینکا جائے، انسان ہر طرح کوشش کرتا ہے کہ اس سے بچنے کا۔ ایک آدمی کمزور قسم کا بھی ہو، آگے آگ جلی ہوئی ہے نا، 6 بندے اٹھا کر لے کے جائیں، وہ 6 بندوں پر حاوی ہوگا، پتلا سا، اس لیے اس کو آگے آگ نظر آ رہی ہے۔ تو ایمان کے بعد کفر میں جانا ایسا ہی مشکل ہو جیسے آگ میں جانا مشکل۔ یہ چیزیں اگر انسان کے اندر پیدا ہو گئیں تو اب ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ نماز پڑھے تو مٹھاس محسوس، اللہ کا نام لے تو ذائقہ مزہ میں آئے گا۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر نام لیتے ہیں ہم بھی الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، ناشکری نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس نام لینے کی توفیق دے دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اگر ہمیں مزہ نہیں آتا پھر بھی اللہ کا شکر ہے، کم از کم اس کی توفیق ہے۔ تو یہ چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ایمان، حضور نے فرمایا ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے میلا ہوتا ہے، ایسے ایمان بھی پرانا ہوتا ہے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے، پہن لیں پرانا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ایمان کے اندر بھی اس کو زنگ لگ جاتا ہے، میل کچیل آ جاتا ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں اجلس بنا، بخاری میں اجلس بنا نؤمن ساعتن، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لانے کا مطلب کیا؟ مطلب ایمان کا تذکرہ کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اعمال کا تذکرہ کرنے سے اعمال بڑھتے ہیں، ایمان کے اندر نورانیت آ جاتی ہے۔ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں الحمدللہ، قرآن اور احادیث آپ سن رہے ہیں، حدیث کی تشریح سن رہے ہیں، ایمان بڑھ رہا ہے۔ خدا نخواستہ پلٹ کے چلے گئے کسی ایسی مجلس میں جہاں ڈول ڈماکے ہوں، جہاں گانے باجے ہوں،
اب ایمان کا لیول نیچے آ جائے گا۔ تو ایمان کو کہ سیکل اور صفائی یہ ہے اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، دینی مجلسوں میں شرکت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات مجھے بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب حضرات کو بھی۔ ایک گزارش کرنی تھی، اس لیے 2 منٹ پہلے میں نے بند کر دیا ہے، وہ یہ کہ پچھلے مہینے میں مسجد کا بجلی، آپ تو پورے ملک میں ایسے ہو رہا ہے نا، مہنگائی تو ہے، بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے، تو پچھلے مہینے 1 لاکھ پتہ نہیں کتنے ہزار آیا تھا، اور اس مہینے پھر 1 لاکھ سے اوپر آ گئے، اور مہینے کا یہاں ہمارا چندہ جو ہے وہ ہزاروں میں ہوتا ہے اور بجلی کا بل لاکھوں میں چلا گیا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں برکت ہو، پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا تھا، آپ کہتے ہیں نا کہ یار ہمارے اپنے گھر میں روٹی کا مسئلہ ہو رہا ہے تو ہم مسجد میں کہاں سے دے دیں، قسم کھا کے کہتا ہوں اگر وہاں مشکل ہو رہی ہے تو یہاں اضافہ کر دو، وہاں اضافہ ہو جائے گا۔ گیند دیوار پر جتنی تیزی سے ماریں گے اسی تیزی سے آپ کی طرف لوٹ جائے گی۔ اگر پہلے آپ 500 دیتے تھے اب 1000 دے دیں، پھر دیکھیں گھر کا چولہا کیسے جلتا ہے۔ اب آپ کہیں مفتی صاحب سارا پھر آپ ہی دے دیں نا کیونکہ آپ اگر لاکھ دیں گے تو پھر آپ کو کروڑ مل جائیں گے، تو ٹھیک ہے اگر آپ نہ دیں تو یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ اللہ نہ میرے محتاج ہے نہ آپ کے محتاج ہے، میں اور آپ محتاج ہیں اللہ کے اور امال کے، اس لیے یہ آپ کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ وہ اگر نہیں دیں گے تو یہ مسجد قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ نماز بھی رہے گی، روزہ بھی رہے گا، حج بھی، اللہ کا دین بھی رہے گا۔ آپ نہیں رہیں گے 100 سال بعد قسم کھا کے کہ تو ان میں سے کوئی نہیں رہے گا۔ تو اگر میں اور آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے تو پھر میں اور آپ خرچ کر لیں۔ میں نے کہا مسجد کو نہ میری ضرورت ہے، نہ آپ کی ضرورت ہے، نہ آپ کے اور نہ میرے پیسوں کی ضرورت ہے، ضرورت میں اور آپ کو ہے کہ ہم مسجد میں خرچ کریں تو اللہ تعالی ہمیں آگ سے بچائیں گے، ہمارے گھر کے چولہے کو بڑھائیں گے، وہاں کے جو ہے برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔ اور ایک اور کام تھا کہ یہاں بجلی کی وجہ سے سولر لگانے کا ارادہ کیا ہے، جو حضرات اس معاملے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں الگ سے ہمارے خزانچی صاحب سے مل لے۔ وآخر دعوانا